ایران کا کہنا یہ ہے کہ امریکہ پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، لیکن سوال یہ کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے جو مستقل اور ایک وافر مقدار میں ایک بیانات آتے ہیں وہ کس طرح سے اس پر اعتبار کریں۔ پرانی باتوں کو چھوڑ دیں، ابھی ریسنٹلی ٹرمپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ جی فرائیڈے کو دوسرا راؤنڈ ہو جائے گا، مذاکرات ہوں گے، جو یقیناً نہیں ہوئے۔ پھر جب ایرانی وفد جو ہے وہ پاکستان آیا تو انہوں نے کہا کہ جی میں اپنی ٹیم کو وہاں پر بھیج رہا ہوں۔ ایرانی وفد چلا گیا، اب انہوں نے کہا کہ جی میں نے ان کو روک دیا کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، سارے کارڈز ہمارے پاس۔ یہ تو انہوں نے ایکس پہ پوسٹ کی، لیکن ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب میں آپ سے یہ پوچھوں گی، اسی پوسٹ میں انہوں نے لکھا کہ دیر از اے کنفیوژن اباؤٹ دا لیڈرشپ ود ان دا ایران۔ انہوں نے کہا کہ ہو از ان چارج، نو بڈی نوز۔ کیا واقعی یہ معاملات ہیں؟ کیونکہ یہ بھی ایک امپریشن تھا کہ جو انٹرنل ہارڈ لائنرز ہیں ایران کے اندر وہ شاید کچھ اور چاہ رہے ہیں، اور جو ایران کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ کچھ اور چاہ رہی ہے، اور میرا خیال ہے اسی کانٹیکس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ایکس پہ پوسٹ بھی کی ہے۔ کیا واقعی معاملات اس نہج پر ہیں ایران کے اندر؟ لیکن عالیہ، میں آپ کو آپ کے پروگرام کے تفصیل سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ امریکہ کی تاریخ ہے رجیم چینج کرنے کی، ٹھیک ہے، اور اس ٹائم انہوں نے لیڈرشپ کو جو ایلیمینیٹ کیا، اس کے پیچھے اندر جو آپ کو پتا ہوگا IRGC اور پولیٹیکل قیادت میں درار ڈال کے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ایران کے جو ریولوشنری گارڈ کور ہے اس کو ہٹا دیا جائے، جو کہ انتہائی ہارڈ کور ہیں، نیگوشیشنز پہ نہیں آ رہے، تو پولیٹیکل لیڈرشپ میں سے ایک بندہ چن کے اپنے پیچھے وہ لوگوں کو لگا کے بٹھا دیا جائے تاکہ قیادت تقسیم ہو جائے تو آپ یہ دیکھیں پیرالل پہ یہ ایفرٹ امریکہ کی پوری چل رہی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں، ابھی آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے ایک بڑی اچھی بات کی کہ آپشنز کیا رہ جاتی ہیں اس تمام معاملات میں، تو دیکھیں آپشنز جو امریکہ کے پاس اب رہ جاتی ہیں وہ یہ رہ جاتی ہیں کہ امریکہ ایران کو کبھی بھی نیوکلر نہیں ہونے دے گا۔ یہ امریکہ اور اسرائیل کے انٹرسٹ کا، امریکی جو یہاں پہ بیسز ہیں 20، اس کا سب کا سروائیول ہے، نمبر 1، وہ کبھی نہیں ہونے دے گا۔ نمبر 2، وار ریپریشنز، ایران نے ڈیمانڈ کی ہے کہ میری جو جنگ میں نقصان کیا اس کی تلافی کی جائے، تو آپ کو پتا ہے کہ اس کی تلافی کرنا امریکہ کے لیے ایک سائن آف سرنڈر ہوگا۔ امریکہ وہ بھی نہیں کرے گا، لیکن ایک کام امریکہ کر سکتا ہے کہ وہاں پہ جو اتحادی بیٹھے ہوئے امریکہ کے، سعودی عربیہ ہے، قطر ہے، UAE ہے یا دیگر ممالک ہیں، ان کو کہے کہ آپ ایران کی مدد کر دیں اس معاملے میں، یا ایران کے جو ایسٹس فریز کیے ہوئے تھے ان کو پارشلی ڈی فریز کر دیا جائے، سب کو نہیں کرے گا۔ وہ بھی آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہے اس چیز کی کہ امریکہ کبھی بھی تمام انسینٹیوز اکٹھے نہیں دے گا۔ اچھا، تیسری بات جو آتی ہے اسٹریٹ آف ہارموز پہ ایران نے جو ٹول کا مطالبہ کیا ہے کہ اگر وہ ٹول لینا شروع کر دیں، ٹیکس لینا شروع کر دیں، تو امریکہ وہ بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ یہ بات یہیں اڑی ہوئی ہے۔ تمام جو مذاکرات نہیں کامیاب ہو رہے، کیونکہ اگر ٹول لینا شروع کر دے گا تو وہ پابندیاں جو 1979 میں لگائی گئی تھیں، آج 2026 میں وہ پابندیاں ناکام ہو جائیں گی۔ جب 1 سال کا ٹول ٹیکس بلینز آف US ڈالرز میں ہوگا تو امریکہ کیسے قبول کرے گا؟ وہ تو چاہتے ہیں ایران تقسیم کرے اور اس کو ویک کرے، اس کو مزید ویک کرے تاکہ اسرائیل کے لیے کوئی تھریٹ نہ رہ جائے۔ ایران کے لیے صرف ایک آپشن ہے، وہ ہے رجیم سروائیول، اور اس میں ایران مکمل کامیاب ہے۔ اور دوسری چیز ایران کی جو اس ٹائم سامنے آئی ہے، دیکھیں ایران 40 سال سے تو اپنی وار گیمنگ ساری کی ساری اسٹریٹ آف ہارموز پہ کر رہا تھا، اتنی آسانی سے امریکہ اسے نہیں ہرا سکتا اس معاملے پہ۔ ایران کے سامنے جو وار گیم نیریٹو ہے وہ بہت بہترین ہے امریکہ کی نسبت۔ پوری دنیا میں امریکہ اس ٹائم آئسولیٹڈ ہو کے رہ گیا، امریکہ کے پولیٹیکو ملٹری آبجیکٹو نہیں اچیو ہو سکے۔ ٹھیک ہے، میں اسی کو کنٹینیو کروں گی۔ انور اقبال صاحب، اب یہ جو باتیں اس وقت بتائی ہیں ہمیں ڈاکٹر رضوان نے، اس میں اگر آپ بھی اپنا ایڈ کریں، پلس جو بات ہو رہی ہے سینکشن کی، تو ابھی میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ یورپی یونین نے بھی ایک اندیا دیا ہے کہ وہ شاید سینکشن ہٹا لے۔ سویڈن نے اپنی ایمبیسی ایران کے اندر کھولنے کی بات کی ہے۔ یورپی یونین یا وہ بھی یورپ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، تو ایسی صورت میں آئسولیشن کا شکار ہیں ٹرمپ، پلس ان کو کانگریس سے جو انڈورسمنٹ چاہیے، جو وہ چاہیے کانسٹیٹیوشنل جو ان کے اوپر ہے، وہ بھی شاید ان کے لیے مشکل ہو، پاپولیرٹی میں مستقل کمی ہو رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں اس وقت امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے؟ کیا پلس ہے وہاں پہ لوگوں کی، عوام کی؟ دیکھیں، پہلے تو بات آپ نے سپوز کر لی اور اس کے بعد اس پہ سوال بنایا۔ 5 موو ہوئی ہیں US سینٹ میں صدر کے وار پاورز کے حوالے سے، کہ صدر کے جو اختیار ہے اس کو استعمال کر کے انہوں نے ایران کے خلاف جنگ کی ہے، وہ غلط ہے، اس کی وجہ سے جنگ فوری طور پہ روکی جائے، ٹھیک ہے نا؟ 5 کی 5 ناکام ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر یہ سینٹ کی بات کروں، ہاؤس میں بھی کی، اس میں بھی ناکام ہو گئی۔ تو ہم کیسے یہ سپوز کر سکتے ہیں کہ
جب تک مڈ ٹرم الیکشن نہ ہو جائیں اور ریپبلکن اس کو ہار نہ جائیں، ہم کیسے سپوز کر سکتے ہیں کہ کانگریس جو ہے ان کو انڈورس نہیں کرے گی؟ ابھی تو 5 دفعہ کیا، ٹھیک ہے نا؟ ایک تو بات میں نے تو بالکل بھی یہ نہیں کہا کہ کانگریس اس کو انڈورس نہیں کرے گی. نہیں آپ نے نہیں آپ سوال یہ تھا نا کہ کانگریس بھی نہیں کر رہی ہے اور اس طرح. دیکھیں ابھی تو 5 دفعہ کیا نا، ایک بدھ کو بھی کیا، ٹھیک ہے، بدھ کے روز بھی. تو ایک تو آپ ذہن میں رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ یورپ کیا ایران کی فیور میں امریکہ کے خلاف اس حد تک جائے گا کہ امریکہ سے دشمنی پال لے؟ مجھے نہیں لگتا، ایسا نہیں ہوگا. امریکہ پہ دباؤ ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. امریکہ پہ دباؤ بڑھ بھی سکتا ہے، اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایک جو اس وقت امریکی انتظامیہ جو ان کی ہے صدر ٹرمپ کی، اگلی والی انتظامیہ اگر ڈیموکریٹس آ گئے تو ان کی سوچ بالکل ڈیفرنٹ ہوگی اور طریقے سے سوچیں گے. یہ جو انتظامیہ ہے وہ اس طرح سوچ رہی ہے کہ اس طویل اگر یہ جو ناکہ بندی ہے طویل ہو جاتی ہے اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے تو وہ اس پوزیشن میں ہے کہ اس کو طویل کر سکتے ہیں بغیر جنگ لڑے، صرف اپنی فوج ان کی بیٹھی رہے گی اور اس کے بعد وہ 1-2 سال بھی انتظار کر سکتے ہیں. لیکن دنیا نہیں کر سکتی. اگر 1-2 سال تک بات چلی گئی تو پریشر ایران پہ پڑے گا، کیونکہ اس وقت ایران کو چاہیے فوری طور پہ چاہیے کہ سینکشن پہ ختم ہو تاکہ اپنی ریکنسٹرکشن شروع کر سکیں. اچھا اگر جنگ دوبارہ شروع ہوتی، جس کے میں سمجھتا ہوں چانسز کم ہیں، تو اس میں بھی وہ سمجھتے ہیں امریکی کہ اس میں بھی مزید پریشر وہ بلڈ کر سکیں گے ایران پہ. فتح کرنا تو ان کا مقصد نہیں تھا، نہ کبھی وہ لینڈ آکیوپائی آج کل کوئی کرنا چاہتا ہے. وہ تو کانٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے، اس میں پیسے نہیں بنتے. آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ امریکہ جب جو بھی جنگ لڑتا ہے اور اسے جب وڈرا کرتا ہے تو یہ دیکھ وڈرا کرتا ہے کہ اس میں پیسے کتنے خرچ ہو رہے ہیں اور اس میں فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں. تو اس میں اس کو نظر نہیں آ رہا کہ جنگ میں فائدہ ہوگا. لیکن صدر ٹرمپ ایسے آدمی ہیں کہ وہ اس وقت ڈٹے رہیں گے اور آنے والی انتظامیہ بھی کبھی بھی کوئی بھی انتظامیہ امریکہ کی شکست نہیں مانے گی، تاوان نہیں ادا کرے گی. یعنی وہ اس طرح نہیں داخل ہوگی ٹاپ میں کہ وہ کہہ دے کہ سوری یار ہم نے غلطی کی، جنگ غلط کر دی، معاف کر دو. اس طرح نہیں سپر پاور ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ انور اقبال صاحب آپ کے ٹائم کا. اس کے ساتھ ڈاکٹر رضوان عزیز آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. معاملات یہی ہیں کہ دونوں ممالک اس پوزیشن میں نہیں ہیں، نہ ہی وہ بلڈ کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے سرنڈر کیا. ایران اس حوالے سے واضح ہے، وہ کہتا ہے کہ جی نیول بلاکٹ ختم کریں تو اسٹریٹ آف ہارمز کھول دیں گے. امریکہ کا کہنا یہ ہے کہ آ کے پہلے بات چیت کریں اور دیگر بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن بہرحال امریکہ ایک سپر پاور ہے، اس کے لیے شکست تسلیم کرنا تو ناممکنات میں سے. دوسری طرف جو سیکنڈ سیز فائر ہوا تھا تو ہمیں یاد رہے کہ اس میں کوئی مدت جو ہے وہ متعین نہیں کی گئی تھی. پہلے آپ نے اس کو 2 ہفتوں پہ لے کے گئے تھے، لیکن اس دفعہ جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس سیز فائر کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں اور اس میں کوئی ٹائم فریم نہیں دیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گاڑی جو ہے جو ٹرین جو ہے یہ اسی طرح سے ٹک ٹک چلتی رہے گی. اور فی الحال تو فوری طور پر کوئی ایسا امکان نظر نہیں آتا کہ دونوں ٹیمز بیٹھیں گی اور آمنے سامنے بات کریں گی. انڈائریکٹلی جو میڈیشن ہے پاکستان کے اینڈ پہ وہ یقیناً کنٹینیو رہے گی. اس تمام صورتحال میں آگے بڑھتے ہوئے یہ خبر کل ہمیں دی گئی کہ پیٹرول پہ ایک دفعہ پھر 26 روپے کا اضافہ کر دیا گیا. امید کر رہے تھے کہ شاید کمی واقع ہوگی کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائس نہیں بڑھی تھی، لیکن لیوی کی مد میں پیسے بڑھائے گئے. لیوی ٹیکس کی مد میں اس کی کیا وجوہات تھی، کیا ضرورت پڑی؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.